السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے نوازا، اولیاء اللہ کے دامن سے نوازا اور تشدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ہم پچھلے ہفتوں سے دین کو سمجھ رہے تھے اور دین میں ہم نے اب تک 5 بات اصل ہم نے سیکھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ بحولہ تعالی آج ہم اصل میں جو سیکھنا ہے، اصل ہم کو معلوم کرنا ہے، اصل جو کیا بات ہے، اصل جو ہم اعمال کر رہے ہیں لیکن ہم کو کچھ فائدے نہیں مل رہے، اس کی نصرتیں نہیں مل رہی، تو اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی ہم کو جاننا ضروری ہے۔ یعنی کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کے پیدا فرمایا اور مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا فیضان ہے۔ تو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے بحولہ تعالیٰ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے، اور یہ مسلمان اور مومن کا فرق کیسا ہمیں معلوم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے، کہ سورہ حجرات آیت نمبر 14، سورہ حجرات آیت نمبر 14، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تؤتوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ اسلام لائے، اور ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہ کرے گا، بلا شبہ اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یہ آیت کا شان نزول کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو انعامات ہے، اللہ تعالیٰ کے جو نصرتیں ہیں کہ یہ اعمال کرنے سے یہ انعامات ملیں گے، یہ نصرتیں ملیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ گاؤں سے یعنی دیہات سے کچھ عربی آئے اور وہ جماعت کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اعمال کر رہے ہیں، ہم سب اعمال کر رہے ہیں اور ہم اسلام بھی لائے اور ایمان بھی لائے ہم، لیکن ہم کو جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو نصرتوں کا وعدہ کیا گیا تھا وہ ہمیں نصرتیں مل رہی نہیں، وہ انعامات ہمیں مل رہے نہیں۔ تو اس کی وضاحت پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو یہ بتایا، اور یہ آیت کے ذریعے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ یہ آیت اتنی واضح طور پر کہ مسلمان اور مومن کا جو فرق بتایا گیا اس میں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان تو تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا، تم یہ کہو کہ تمہارے دل میں ابھی یہ کہو کہ تم نے ابھی اسلام لایا، لیکن ابھی ایمان تمہارے دلوں میں تو داخل ہی نہیں ہوا۔ اگر ایمان تمہارے تو ایمان اگر تمہارے دلوں میں داخل ہوتا تو آپ کو اعمال کے پورے نصرتیں ملتے، تو لہذا تم لوگوں نے ایمان لائے لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ کیوں داخل نہیں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے آپ دیہاتی لوگ آپ پوچھتے ہیں کہ ہم کو جو نصرتیں کا وعدہ کیا گیا تھا وہ نہیں مل رہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح کر دیا ہے کہ مسلمان صرف مسلمان ہوئے ہیں کہ یعنی کہ اسلام قبول کرے، ایمان ابھی دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایمان دل میں آنے کا نام ہے، دل میں تصدیق کا نام ایمان ہے۔ تو ہم جو اعمال کر رہے ہیں تو یہ اعمال جو ہے ہمارے صرف یہ مسلمان
کے حد تک اعمال ہے. ایمان کے حد تک اگر اعمال اگر ہم کو قبول کرنا ہے تو اعمال جو بھی کریں گے تو ایمان کے ساتھ اگر عمل کریں گے تو وہ قابل قبول ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کروں گا اور اس کا اجر دے کے رہوں گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ اور ان کو بخشوں گا. کس کو بخشوں گا بولے اللہ تعالیٰ؟ جو ایمان کے ساتھ عمل کرے ان کو بخشنے والا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم سارے اعمال کر رہے ہیں، اعمال پہ اعمال، اعمال پہ اعمال، اتنے اعمال کر رہے ہیں کہ ہمارا ایمان کی طرف توجہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ بتا دیا مسلمان اور مومن کا کیا فرق ہے، مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے. تو ہم کو یہاں پر یہ سیکھنا ہے کہ ایمان دل میں داخل ہوگا تو ایمان کے ساتھ عمل ہوگا تو وہ عمل قابل قبول ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اور پھر اطاعت کرو برا اللہ تعالیٰ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اب اطاعت کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. یعنی اللہ پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، یہ ایمان لانا. یہ ایمان کے ساتھ اگر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کروں گا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ ایمان لانا ہے. اب ہمارے پاس جو ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اعمال کر رہے ہیں، ایمان کو ہم پیچھے ڈال دیے. ایمان سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے. بولنے کا مطلب کیا؟ ہم جو اعمال کر رہے ہیں کہ ہم اعمال کرتے ہی ہم کو مل جانا. تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ ہم ایمان کے ساتھ اگر عمل کریں گے تو ہم کو نصرتیں بھی ملیں گی، اللہ تعالیٰ کے پاس سے انعامات بھی ملیں گے. اور جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کا وعدہ کیا وہ ایمان والوں کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ مسلمان کے لیے نہیں بولا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ اگر عمل کریں گے تو وہ اعمال قابل قبول ہے اور اس میں سے کچھ کم نہیں کروں گا بول اللہ تعالیٰ. اور اسی طرح اور ایک سورہ حجرات، یہ بھی سورہ حجرات کی آیت ہے، آیت نمبر 15، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ لم یرتابوا وجاہدوا وبالاموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سورہ حجرات آیت نمبر 15 میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والے تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر شک نہیں کیا اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کیا، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح کر دیا. دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، یہی ہم صادقون بول اللہ تعالیٰ. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کیا تو یہی لوگ سچے مسلمان ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمان اور مومن کا کیا فرق ہے. تو ہم جان اور مال سے مطلب جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے اور کلمہ پڑھنا ہے، تو جس طرح ہم کو حکم دیا ہے کہ وہ دل میں داخل ہونا، دل میں یقین کا نام ایمان ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ خالی بس پڑھ لیے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں دل میں یقین ہو گیا. دل میں یقین نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ یہ بتا دے رہا ہے کہ ہم ابھی مسلمان کے درجے میں تھے، مسلمان کے درجے میں جب بھی ہم ہیں الحمدللہ، پھر بھی اس میں یہ درجے میں ہے، لیکن ہم کو آگے بڑھنا ہے. کیوں آگے بڑھنا ہے؟ کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز میں ہم آگے بڑھتے ہیں، ہر چیز میں آگے بڑھتے ہیں. یعنی کہ اب دیکھو، اب مثال ایسی ہے کہ ہم بچپنے میں اگر ہم چھوٹی سائیکل چلاتے تھے، چھوٹے بچپنے جب تھے ہم، تو چھوٹی سائیکل چلاتے تھے، چھوٹی سائیکل لے کے بھاگتے تھے، جب چلانا نہیں آتا تھا لے کے بھاگتے تھے. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کے اوپر سینچی مارنا سیکھے یا ڈنڈا پہ بیٹھنا سیکھے، پھر سیٹ پہ بیٹھنا سیکھے. اسی طرح سے جو ہم بچپنے میں جو نماز پڑھے تھے آج بھی ہم وہی نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی کہ بچپنے کی جو نماز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ، بس اتنا، اس میں ہم اس میں مشغول ہو گئے. تو اس کا اصل مقصد جاننا ہے، نماز کی حقیقت کو جاننا ہے. تو ایمان والا کون ہوتا ہے؟ ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ کلمے کی حقیقت کو جانتا، کلمہ دل سے تصدیق کرتا. اور ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ نماز کو دل سے پڑھتا ہے اور نماز میں حاضر ہوتا ہے، اور روزے بھی اسی طرح رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے کر کے وہ
इत्मीनान से रहता है और दिल में, चेहरे पे, जिस्म पे वो रोजे की उसकी कुछ वाकयात नहीं आते, उसके चेहरे पे आसार नहीं आते उसके। तो इस तरह से वो अल्लाह ताला के ईमान वाला जो होता है, हर चीज में अल्लाह ताला को देखकर और अल्लाह ताला को साथ में रखकर, अल्लाह ताला हमारे साथ है ये सोचकर वो हमेशा अमल करता है। तो हमारा अमल क्या है, सिर्फ हम दुनिया के लिए हम अमल करते हैं। तो इसी तरह बात क्या समझ में आई, सूरह हुजरात आयत नंबर 14 में भी ये बात समझ में आई कि मुसलमान और मोमिन का फर्क इसमें बता दिया गया। और सूरह हुजरात आयत नंबर 15 में भी यही बताया गया कि ईमान तुम्हारे दिलों में तो दाखिल हुआ ही नहीं। तो ईमान का ताल्लुक किससे है, दिल से है। और इस्लाम का ताल्लुक किससे है, जिस्म से है। हम क्या कर रहे हैं, जिस्म के मुताबिक अमल कर रहे हैं। तो जिस्म के साथ फिर हमको दिल के साथ अमल करना है, दिल में तस्दीक करना है, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जबान से जो इकरार करे वो दिल में तस्दीक होना। और हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस्लाम ज़ाहिरी ऐलान का नाम है और ईमान जो है दिल में तस्दीक का नाम है। यानी कि ज़ाहिरी ऐलान क्या है कि इस्लाम जो है, ज़ाहिरी ऐलान से मुराद कि बंदा नमाज पढ़ रहा है, हज कर रहा है और रोजा रख रहा है, ज़कात दे रहा है, जो भी कर रहा है, तो ये क्या है, ये जो उसके एक्शन, जो उसके हरकत है, वो उससे ये जाहिर कर रहा है लोगों के सामने कि मैं मुसलमान हूँ। तो इसी तरह दिल में तस्दीक होने का नाम ईमान है। तो ईमान दिल में तस्दीक आता। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि ईमान तुम्हारे दिलों में तो अभी दाखिल ही नहीं हुआ, यूं कहो कि तुम्हारे दिल में तुमने अभी इस्लाम लाया हो। तो यहाँ पर हदीस में भी ये बात समझ में आई कि इस्लाम ऐलान का नाम है और ईमान दिल में तस्दीक होने का नाम है। और आगे और कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और एक आयत पढ़ते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह बकरा आयत नंबर 8। अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह बकरा आयत नंबर 8, तर्जुमा, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जुबान से कहते हैं कि हम अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर, अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं हालांकि वो दिल से मोमिन नहीं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि वो जबान से तो कहते हैं कि अल्लाह पर और उसके रसूल पर हम ईमान रखते हैं और आखिरत के दिन पर भी हम ईमान रखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पर ये आयत में भी वाज़ेह फरमा रहा है कि हालांकि वो दिल से मोमिन नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या बात समझ में आ रही है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि दिल से मोमिन होने से क्या मतलब है, कि दिल से मोमिन होना मतलब कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि दिल से तस्दीक करो, कि जो जबान से इकरार करे, इकरार बिल लिसानी तस्दीकुल बिल क़ल्ब, यानी जबान से जो इकरार करे, यानी कि क्या इकरार करे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इकरार करे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये कलमे की तस्दीक दिल में होना। अब ये तस्दीक दिल में कब आएगी, इसकी तहकीक करेंगे तो दिल में तस्दीक आएगी। तस्दीक से मुराद क्या है, अब दिल में ये यकीन होना है कि अल्लाह ही मेरा इलाह है, अल्लाह ही मेरा हाजित रवा है, अल्लाह ही मेरा गनी है, अल्लाह ही मुख्तार है और अल्लाह ही मेरा मालिक है। ये हमारे दिल में तस्दीक होना। जब ये तस्दीक होगी तो हमारे अमाल इस तरह इस कदर काबिल कबूल होंगे। फिर अल्लाह ताला वो जो आयत में बताया कि मैं तुम्हारे अमाल में से कुछ कम नहीं करूंगा, अल्लाह ताला वाज़ेह बताया कि अल्लाह ताला वो आयत से हमको बता रहा है कि तुम्हारे अमाल में से कुछ कम नहीं करूंगा। तो बात क्या समझ में आई कि मुसलमान और मोमिन का फर्क इसमें वो 3 आयतों में हमने समझा, और हदीस में भी हमने समझा कि इस्लाम ज़ाहिरी ऐलान का नाम है और ईमान दिल में तस्दीक का नाम है। और इसी तरह एक और हदीस, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जो सवाल होगा, वो सवाल आमाल में सबसे पहला सवाल होगा, आमाल का। क़यामत में सबसे पहला सवाल आमाल का होगा। और जो खबर में सवाल होगा, खबर में जो सबसे पहला जो सवाल होगा, वो सवाल सबसे पहले जो खबर में होगा वो ईमानी सवाल होगा। मन रब्बु का, मा दीनु का, मन नबियु का। ये 3 जो सवाल है, ये सवाल से ही अल्लाह ताला ईमान के साथ ये सवाल जो होगा, तो अल्लाह ताला जब ये सवाल करेगा तो फरिश्तों के जरिए, तो ये जो जवाब देगा खबर में, वो वही बंदा जवाब दे सकता है जो
دل میں تصدیق کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان سے اقرار کر کے جو دل میں تصدیق کرے گا، اس کے ساتھ جو اعمال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اعمال قبول کروں گا، تو اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پر ہے۔ تو نیت کیسے ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے ہی ہمارا اعمال ہونا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا اعمال صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو قیامت کے دن جو سوال ہوگا، وہ صرف پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کا قیامت میں ہوگا، اور خبر میں جو ہوگا وہ ایمانی سوال ہوگا۔ تو الحمدللہ ہم جو ہے نا، ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم جو سیکھ رہے ہیں یہ خبر کی تیاری کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ خبر کی تیاری ہے ہماری یہ ہم خبر کے سوالات کا جو ہم کو جواب دینا ہے، تو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حاجت روا ہے تو کیسا ہے، اللہ رب ہے تو ہمارا کیسا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے، رسول ہے تو کیسا ہے، پھر ہمارا جو دین ہے کیا ہے، کیسا ہے۔ تو ہم کو یہ چیز سیکھنا بےحد ضروری ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم جو بھی جو بھی کام کرتے ہیں، کہ ہم ہر کام میں ہم اپنی بڑائی دیکھتے ہیں، اور اپنا تعریف کرنا دیکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت بڑے ہم عالم مفتی ہے سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہم کو جو سکھایا آیت کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو بتا رہا ہے کہ اعمال نیت کے ساتھ جو اعمال ہوں گے، کس طرح کی نیت ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کے خاطر اعمال ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کے خاطر سے مراد کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ بتائے، جو علم دین لے کر آئے، وہ علم دین کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو ہم خبر میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت کے سب سے پہلے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے خبر، اور جس کی خبر درست ہو گئی، یعنی کہ جس کی خبر کے سوالات کے جوابات کے جو سوال دے گا، جواب دے گا، وہ درست ہو جائے گا، تو آخرت کے تمام منزلوں میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی کہ خبر میں سوالات کا جواب کون دے گا؟ کون دے سکتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہی اعمال کا جواب دے سکتا ہے، ایمان کا سوالات کا جواب دے سکتا ہے۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ ہمارا جو ایمان کے بغیر جو عمل کرنا ہے، اس کی وجہ سے جو ہم کو نصرتیں نہیں مل رہی ہے، اس کی سب سے بڑی یہی وجہ ہے کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں، ہمارا اعمال کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا کہ اگر ایمان کے ساتھ اگر ہم اعمال نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا خاتمہ اس حال میں ہو کہ وہ جانتا ہو اور مانتا ہو کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا اللہ تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ یہ مانتا ہو اور جانتا ہو کہ میرا رب اللہ ہے، تو اس کا خاتمہ اس حال میں ہو کہ وہ مانتا ہو اور جانتا ہو، تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا معیار ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ عمل کر لیں گے جنت میں جاتے، وہ عمل کر لیں گے جنت میں جاتے۔ تو یہاں پر کیا بتایا اللہ تعالیٰ، یہ حدیث کے ذریعے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ یہ مانتا ہو اور جانتا ہو، یعنی کہ اسلام یعنی ماننا، ایمان یعنی جاننا، اور ماننے سے مراد جو لا الہ الا اللہ جو مانا، اور پھر لا الہ الا اللہ جو تصدیق کیا، یعنی مانا اور جانا دونوں کے ساتھ جو اگر خاتمہ اس حال میں ہو تو وہ جنت میں جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو کیا فرق اس میں معلوم ہوا کہ اسلام اور مسلمان کا جو فرق ہے، ایمان کا جو فرق ہے، وہ بتایا گیا۔ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو شخص نماز پڑھ رہے ہیں اور دونوں بھی سجود کر رہے ہیں اور دونوں بھی سجدہ کر رہے ہیں اور رکوع کر رہے ہیں، لیکن دونوں کی نمازوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، آپ بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں کی نمازوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، آپ بتاتے ہیں۔ وہ کیا فرق ہے؟ تو دونوں بھی سجود بھی کر رہے ہیں، دونوں بھی رکوع بھی کر رہے ہیں، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خلاصہ کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک جو بندہ
ہے جو انہیں نماز جو پڑھ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حاجت روا جان کر، اللہ تعالیٰ کو مالک مان کر، اللہ تعالیٰ کو مختار مان کر، اللہ تعالیٰ کو ہی غنی مان کر وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ متوجہ ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ اور یہ جو شخص ہے، ایک اور ایک جو شخص ہے، وہ شخص کیا کرتا ہے کہ وہ جب آتا ہے، جب نماز میں جب جاتا ہے تو نماز میں یہ دیکھتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور لوگوں کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی کہ لوگ مجھے نمازی کہے، پرہیزگار کہے، اس طرح سے یہ سوچ کر، یعنی کہ وہ دنیا میں گل ہو کر نماز پڑھتا ہے، دنیا والوں کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ اور یہ جو بندہ ہے، یہ جو بندہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اس میں بات کیا ہے کہ دونوں بھی سجود کر رہے ہیں، دونوں بھی رکوع کر رہے ہیں، تو دونوں کی نماز میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، یعنی کہ ایک مسلمان جو ہے وہ صرف جسم سے عبادت کر رہا ہے، اور مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حاجت روا جان کر ایمان کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو بات کیا سمجھ میں آئے، مسلمان اور مومن کی نماز میں یہ فرق ہے۔ تو یہاں پر بھی مسلمان اور مومن کا جو فرق بتایا گیا ہم کو، مومن کی نماز اور مسلمان کی نماز میں کیا فرق ہے۔ اور اسی طرح سے حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کی نماز اور مومن کی نماز میں کیا فرق ہے، یعنی کہ مسلمان کی جو نماز ہوتی ہے وہ مسلمان کیا کرتا ہے کہ وہ سیدھا مسجد میں آتا ہے اور اپنے آپ کو جسمانی حساب سے صاف کرتے ہوئے بس جسم کے ساتھ ہی وہ آتا ہے، اور اس کے دل میں کیا ہوتے ہیں کہ دل میں تمام حاجت روائی پن کے، مخلوق کے حاجت روائی پن کے بت ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جو شخص آتا ہے وہ جو مسلمان کے بعد جو آتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ مومن کیا کرتا ہے، جس طرح وہ چپل اتار کر جو باہر جو چپل اتار کر مسجد میں آتا ہے، تو اسی طرح دل کے تمام بت نکال کر وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، یعنی کہ دل میں کیا بت تھے اس کے کہ میں حاجت روا ہوں، اور میری نوکری حاجت روا ہے، میری گاڑی حاجت روا ہے، میری فیکٹری حاجت روا ہے، میرا کارخانہ حاجت روا ہے، اس طرح سے یہ حاجت روا ہے جو دل میں تھا اس کے، جو مومن ہوتا ہے وہ نکال کر آتا ہے۔ تو مومن کیا کرتا ہے، یہ سارے بتوں کو نکال کر وہ اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اور ایک مثال فرماتے ہیں مسلمان اور مومن کا شکر، کہ مسلمان جو شکر کرتا ہے، کیا شکر کرتا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ، خالی بس یہ ایسا کہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ بھائی میں بہت خوش ہوں، لیکن دل میں کیا رہتا ہے اس کے، یہ پریشانی ہے، وہ تکلیف ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور میرے ساتھ ہی ہوتا، اس طرح سے۔ اور اگر اس کو کچھ اچھی چیز مل جائے تو یہ کہتا ہے کہ مسلمان یہ میری اختیارت کی وجہ سے ملی، میری یہ قابلیت کی وجہ سے ملی، یعنی کہ اچھی اگر اس کو نوکری ملی تو یہ بولتا ہے کہ میری یہ ایکسپیرینس ہے، اور میرا اتصال کا ایکسپیرینس ہونے کی وجہ سے، اور یہ کام کرنے کی وجہ سے میرے کو یہ نوکری مل گئی، اور اچھی سے انٹرویو دیا میں، اس طرح سے بول کے وہ مسلمان دل میں یہ رکھتا ہے، اور زبان پہ بولتا ہے بھائی اللہ کا شکر ہے بھائی ہمارے کو اتنی اچھی نوکری ملی، لیکن دل میں کیا رہتا ہے کہ میرے یہ صلاحیتیں ہیں، میری یہ قابلیتیں ہیں، یہ میری خاصیتیں ہیں، اس کی وجہ سے میرے کو نوکری ملی۔ لیکن مومن کیا کرتا ہے، مومن ساتھ میں جسم کے ساتھ ساتھ جو اس کی جو الفاظ ہوتے ہیں، وہ الفاظ اس کے دل میں بھی وہی ہوتے ہیں کہ اگر سامنے والے سے یہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ میری نوکری بھائی اچھی لگی ہے، الحمدللہ اللہ پاک کا احسان ہے، تو اس طرح سے جب بولتا ہے کہ وہ دل میں بھی یہ تصدیق کرتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے مولا تو نے دی ہے مولا، یہ تیرا شکر ہے مولا، تو وہ جو مسلمان کا جو شکر ہے، وہ مسلمان کا شکر حلق سے نہیں اترتا، لیکن مومن کا جو شکر ہے وہ حلق سے اتر کر وہ دل کو ٹچ کرتے ہوئے دل کے ساتھ وہ بات کرتا ہے کہ آگے والے کو یہ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے مجھے اتنی اچھی بہترین نوکری دلایا، میرا کیا ہے مولا، یہ میرا کچھ نہیں ہے، یہ سب تیرا ہے مولا۔ اس طرح سے یہ بار بار یہ عاجزی، انکساری، ذلت اور فقیری مولا کے ساتھ، مولا کے حضور کرتا ہے۔ اور مسلمان کیا کرتا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے اپنی تعریفیں کر کے خود ذلیل ہوتا ہے،
تو یہاں پر بات کیا سمجھ میں آئی، مسلمان اور مومن کا کیا شکر ہوتا ہے، اور مسلمان جب کچھ اگر اس کو ذکر کرنے کے لیے جب بٹھایا گیا تو اگر ذکر کرتا ہے تو وہ ذکر میں کیا کرتا ہے مسلمان، ذکر اللہ 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 وہ زبان سے کرتا ہے، صرف زبان میں ہے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ دل میں نہ اترتا، دل سے نہ کرتا ہو۔ تو کیا ذکر کرنا تھا اس کو کہ اللہ جب بول رہا ہے تو اللہ کے سوا کوئی، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مختار نہیں ہے، یہ اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن مومن کا ذکر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مختار نہیں، اللہ کے سوا کوئی غنی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ اس طرح سے جو مومن جب ذکر کرتا ہے تو یہ سارا اس کا ذکر کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں بھی یہ تصدیق ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اللہ کا جیسا ذکر کرنے کا حق ہے ویسا ذکر کرتا ہے۔ لیکن مسلمان کا جو ذکر ہوتا ہے وہ صرف زبان سے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مسلمان کی جو نماز بھی ہوتی ہے وہ زبان سے بھی ہوتی ہے، اور جو مسلمان کی جو شکر ہوتا ہے وہ بھی شکر بھی اس کا زبان سے ہی ہوتا ہے، دل سے نہیں ہوتا۔ تو ہمارا جو غلط فہمی ہمارے پاس جو بیٹھی ہوئی ہے وہ کیوں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی ایک مثال فرماتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں۔ ہاں، اگر مرنے کا ڈر ہے، جیسے کہ اگر ہمارے کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کمر میں درد ہو جائے تو ہم کو یہ مرنے کا خوف ہوتا ہے، یہ سوچ کر ہم ڈاکٹر کے پاس تو جاتے ہیں، لیکن علم دین حاصل کرنے کے لیے ہم ہمارے علماء اکرام کے پاس نہیں جاتے اور اولیاء اللہ کے پاس نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے بھائی، کیوں نہیں جاتے؟ ہماری جو ضرورتیں ہیں کیسا پوری ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہم کو بتایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ میں فرما رہا ہے تو یہ علم حاصل کرنا ہے ہم کو۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں لیکن ہمارے پاس ہم کیا کرتے ہیں کہ مرنے کے ڈر کی وجہ سے جاتے ہیں کہ میرے کو یہ زخم سے میں مر نہ جاؤں، یہ سوچ کر۔ لیکن جب علم سیکھنے کی بات آتی ہے تو ہم جاتے نہیں۔ علم سیکھنے کے لیے جانا ضروری ہے، علم سیکھنا ضروری ہے، علم دین سیکھنا ضروری ہے۔ علم دین جب تک سیکھیں گے نہیں، سمجھ میں نہیں آئے گا مسلمان اور مومن کا فرق کیا ہے، اور نصرتیں ہم کو کیوں نہیں مل رہی ہے، نصرتیں ہم کو کیسا ملے گی، یہ بھی ہم کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ مثال فرماتے ہیں کہ پانی میں جو مچھلی ہوتی ہے، مچھلی اگر پانی سے دشمنی کرے تو نقصان کس کا ہے؟ اور اسی طرح دھوبی اگر دھوپ سے دشمنی کرے گا تو نقصان کس کا ہے؟ اور طبیب اور مریض کی جو مثال بتاتے ہیں آپ، طبیب اور مریض یعنی کہ ڈاکٹر اور پیشنٹ جو ہوتا ہے، وہ اگر ڈاکٹر سے پیشنٹ دشمنی کرے گا تو نقصان کس کا ہوگا؟ اور اسی طرح سے اور ایک مثال فرماتے ہیں کہ ترپٹ آنکھ والا جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کو کیا کرتا ہے، وہ دو دیکھتا ہے۔ یعنی کہ اگر پہلے ہم بچپنے میں ہم دیکھتے تھے کہ دونوں آنکھوں کو ایک جگہ کر کے دیکھے تو وہ چیزیں دو دکھتی ہیں، آنکھ ایک ہو جاتی ہے لیکن چیزیں دو دکھتی ہے۔ تو ہمارا حساب بھی ایسا ہی ہے، ہم صرف مسلمان میں رہ کے ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، اور ہم مخلوق کو بھی خدا دیکھ رہے ہیں اور خالق کو بھی خدا دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ مخلوق بھی ہماری حاجت روا ہے بول رہے ہیں اور اللہ بھی ہمارا حاجت روا ہے بول رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ترپٹ والی بات ہے ہماری، ہم ترپٹ ہے، ہماری بات یہاں پر مثال دے رہے ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم ترپٹ ہے، یعنی بھینگے جو بولتے ہیں نا وہ۔ تو اسی طرح اگر ہم مچھلی جو ہے اگر وہ پانی سے اگر دشمنی کرے گی تو نقصان کس کا ہوگا؟ وہ مچھلی کا جو ہوگا، مچھلی مر جائے گی پانی سے نکالیں گے تو۔ اسی طرح اگر دھوپ سے اگر دھوبی دشمنی کرے گا تو دھوپ سے دشمنی کر کے وہ کس کا نقصان کر رہا ہے؟ وہ اس کا دھوبی کا نقصان ہے، دھوپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ بولتا ہے کہ بھئی میرے کیا پرابلم ہے، میرے کو کچھ بھی نہیں ہے، سورج جیسا نکلنا ہے، جیسا جائے گا ویسا آئے گا برابر، دھوپ آئے گی جائے گی برابر۔ لیکن وہ دشمنی کر کے بیٹھا، اس کا پھر وہ بھوکا رہے گا، کوئی فائدہ نہیں، اس کا کاروبار نہیں چلے گا۔ لیکن بات کیا ہے، بات کیا سمجھ میں آئی یہاں پر کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم مخلوق کو بھی حاجت روا دیکھ رہے ہیں اور اللہ کو بھی حاجت روا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں اور کلمے میں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے۔
پھر ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہ ترپٹ پن کی طرح ہماری ایسی حیثیت ایسی عادت ہو گئی ہے کہ ہم ترپٹ ہر چیز کو ہم دو دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ اس سے بھی حاجتیں پوری ہو رہی ہے، مخلوق سے بھی حاجتیں پوری ہو رہی ہے، اور رب سے بھی حاجتیں پوری ہو رہی ہے، یہ سمجھ رہے ہیں۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرما رہا ہے سورہ حجرات میں آیت نمبر 14-15 میں کہ ہم کو جو انعامات جو نہیں مل رہے ہیں، ہم کو جو نصرتیں ہم کو نہیں مل رہی ہے، اور جو اعمال ہم جو کر رہے ہیں اس کا ہم کو فائدہ نہیں مل رہا ہے، تو کیوں نہیں مل رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جب یہ آیت نازل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ عرب آنے کے بعد جب فرمائے کہ ہم اعمال تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے کو نصرتیں نہیں مل رہی ہے، تو نصرتیں نہیں مل رہی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ایمان لائے بول کے جب وہ لوگ بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ واضح کر دیا کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ واضح کر دیا کہ تم یہ کہو کہ اسلام لائے ہو، ہم اگر اسلام لائے ہیں الحمدللہ اسلام لائے ہیں، اسلام یعنی کہ مسلمان کے گھر میں ہم پیدا ہو گئے، مسلمان بنا کے ہم کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ، لیکن ہم کو اب پھر آگے بڑھنا ہے۔ آگے بڑھنے سے مراد کیا ہے کہ ہم اگر بچپنے کی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ کوئی ہم کو نقصان، ہمارا نقصان ہے، اور اگر ہم بچپنے کی سائیکل چلا رہے تو لوگ دیکھ کے ہم کو ہی بولیں گے۔ اگر کوئی بہن ہے تو اگر وہ بچپنے میں جو مٹی کے برتن میں اگر کھیلتی تھی، بریانی بنا کے مٹی ڈال دے کے اس میں ٹھیکروں میں اس میں، تو ابھی بھی سسرال میں جا کے کیا کوئی بہن وہی ویسا ہی کر رہی کہ ٹھیکرے میں مٹی ڈال کے بولے بریانی ہے، ساس سسر کو شوہر کو لا کے دیتی ویسی نہیں۔ لیکن ہم کو یہ سیکھنا ہے، مسلمان کے ساتھ ساتھ ہم کو مسلمان کے بعد مومن ہونا ہے۔ مومن یعنی کہ دل میں تصدیق ہونا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، کہ ہم کو جب اس کے بعد یہ ہم جو اعمال کریں گے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ قرآن میں وعدہ کس کے لیے کر رہا؟ ایمان والوں کے لیے کر رہا۔ تو الحمدللہ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے دل کو اور دین میں استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں مسلمان کے ساتھ ساتھ مومن بننے کی اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے۔ اس میں جو کہا گیا مولا، اس میں جو بھی غلطیاں جو کوتاہی ہوئی مولا درگزر فرما دے مولا، معاف فرما دے مولا، عفو فرما دے مولا، اپنی عادت سے کام لے مولا، تیرا تو رحمان ہے مولا، تو کریم ہے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔